अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर होने के हैसियत से मैं इस बात से बखूबी वाकिफ हूँ कि इंसान की सोच उसके अमाल पर असरअंदाज होती है। अगर सोच मुस्बत हो तो उससे मुस्बत नताइज अखज़ होते हैं, और अगर मामला बरअक्स हो तो नताइज मनफी। पाकिस्तान में नेगेटिविटी हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। पाकिस्तान के फ्यूचर को लेकर अक्सर लोग नाउम्मीद होते हैं, और मैं समझता हूँ इससे हमारी फंक्शनैलिटी और प्रोडक्टिविटी पर इंतहाई गहरे असरात मुरतब होते हैं। कुछ अरसे कबल एक मुसन्निफ की दो किताबें मेरी नज़र के सामने से गुजरी कि जिन्होंने पाकिस्तान के फ्यूचर को लेकर इंतहाई पॉजिटिविटी शो की। आज मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरी दावत पर वो हमारे साथ तशरीफ़ लाए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं कि जिनको देखकर वो हर लम्हा पाकिस्तान के हवाले से पॉजिटिव रहते हैं। हमारे साथ हैं आज नहायत ही काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम सर जावेद जब्बार साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Sir, such an honor to have you. थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। बहुत शुक्रिया आपकी दावत का। Sir, absolutely my pleasure and honor for us. सर, सबसे पहले तो हमने आपसे भी बहुत सुना है, आपके बारे में भी बहुत सुना है, आपके बारे में पढ़ा भी बहुत है, बट हमें एक वॉइड मिलता है जब भी हम आपकी अर्ली लाइफ को तलाश करना चाहते हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा, सच अ जेम ऑफ अ पर्सन यू आर। सर, ज़रूर प्लीज़ हमें बताइए कि आपकी इब्तिदाई ज़िंदगी कैसी थी? हाउ वाज़ योर अर्ली लाइफ एंड योर एजुकेशनल जर्नी? जी, बहुत शुक्रिया। असल में मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा गुफ्तगू ना हो, क्योंकि हर शख्स की ज़िंदगी बहुत दिलचस्प होती है, मुनफरिद होती है। ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ़ अपनी ही ज़िंदगी अनोखी हो। हमारे लिए ऑफ़ कोर्स अनोखी होती है, लेकिन हर शख्स की ज़िंदगी में कोई ना कोई बड़ी मुनफरिद चीज़ होती है, जो ख़ास तौर पर वो शख्स ही उसकी अहमियत को समझता है। मेरे केस में मैं बड़ा खुशकिस्मत था। मेरे दोनों माशाअल्लाह वालिदैन, मेरी वालिदा साहिबा ज़ैन महल खुर्शीद, क्या ज़बरदस्त खातून थीं, और अहमद अब्दुल जब्बार मरहूम, वो भी बहुत ही शरीफ, सॉफ्ट स्पोकन शख्स थे। मेरी वालिदा का ताल्लुक़ मद्रास से था, और वो वहाँ पर उनके जो वालिदैन और परदादा वहाँ जाकर सेटल हुए थे फ्रॉम सेंट्रल एशिया समवेयर। और इसी तरह मेरे वालिद साहब के बुजुर्गान हैदराबाद दक्कन में सेटल हुए। तो पैदा हुआ मैं मद्रास में, और मेरे वालिद साहब जो थे वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद के हुकूमत के एक मुलाजिम थे। मुलाजिम का मतलब जैसे आज के सीएसएस ऑफिसर डीएमजी ग्रुप के होते हैं, तो उनकी भी पोस्टिंग हुई थी। डिप्टी कमिश्नर टाइप एक ओहदा होता है। एक जगह है हैदराबाद दक्कन में, उसका नाम है बीड़, औरंगाबाद के बहुत करीब है, और वो सरहद के बिल्कुल साथ था। उस वक्त हैदराबाद दक्कन एक बड़ी अनोखी रियासत की हैसियत रखता था। उसमें सिर्फ 15% आबादी मुसलमान थी और 80% हिंदू। लेकिन जो हुक्मरान थे वो माशाल्लाह निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे, जो उस वक्त कहा जाता था उनको कि वो दुनिया के सबसे रईस तरीन शख्सियात में हैं। तो अजीब व गरीब वो कैफियत थी। अपना ही स्टैम्प, अपना ही करेंसी नोट, अपना ही झंडा, अपनी रेलवे, अपनी एयरलाइन, अपना पूरा निज़ाम। इट वाज लाइक एन इंडिपेंडेंट स्टेट। सिर्फ फॉरेन अफेयर्स में वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करते थे, फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस, मिलिट्री डिफेंस। एनीवे, तो जब कायदे आज़म गुजर गए 11 सितंबर को, तो 13 सितंबर को हिंदुस्तान ने फैसला किया कि हम अब ज़बरदस्ती निज़ाम ऑफ हैदराबाद को हटाएंगे और हैदराबाद दक्कन पर कब्जा करेंगे, क्योंकि उस वक्त तक हैदराबाद ने ऐलान नहीं किया कि हम नए हिंदुस्तान का हिस्सा बनेंगे, जबकि पूरा प्रेशर उन पर था और पूरे सल्तनत को इंडिया ने सराउंड कर लिया था, ब्लॉकेड कर दिया था। तो हम सबसे पहले शिकारी बने, शिकारी के विक्टिम्स बने, निशाना बने, क्योंकि उन्होंने, इंडियन आर्मी ने फौरन अरेस्ट किया मेरे वालिद साहब को। उन्होंने दस्तखत करने से इनकार किया सरेंडर डॉक्यूमेंट पर, और मैं उस वक्त बहुत कम उम्र का बच्चा था अपनी वालदा की गोद में, बट सबको अरेस्ट किया, थ्रेटन किया विद एक्सिक्यूशन, बट बाल बाल हम बच गए। एनीवे, तो मेरे वालिद साहब को फिर कैद
قیدی بنایا، اور کچھ عرصے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان ہجرت کریں گے. تو اس طرح ہم بھی پاکستان پہنچے، اور پھر کچھ ایک وقفہ بیچ میں آیا جب مجھے باہر جانا پڑا والدہ صاحبہ کے ساتھ. لیکن مسلسل 1958 جنوری سے پھر میں دوبارہ پاکستان میں آیا، اور اتنا اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اتنے انوکھے ملک میں میں پلا بڑا، اور اسکول، کالج، یونیورسٹی کمپلیٹ کی، اور بس، اور ڈاکٹر اریب کا اس وقت قیدی بنا ہوں اور آپ کے ساتھ ادھر حاضر ہوں. تو آپ بتائیں، آپ کی زندگی تو ماشاءاللہ بہت دلچسپ ہوگی. آلسو آپ پیدا ہوئے کراچی میں؟ بالکل ہاں، اچھا اچھا. بالکل سر. ہمیں کراچی مجھے بہت پسند ہے، لولی سٹی. اس کو ہم ہیٹ بھی کرتے ہیں کراچی کو، اور اس سے عشق بھی کرتے ہیں. سر میرے حساب سے جو آپ کا ہجرت کا جو مرحلہ تھا اس کے 3 فیزز ہوں گے. ایک پری پارٹیشن اینڈ دین پوسٹ پارٹیشن. جی سر ڈو یو ہیو میموریز کہ جب ہمارا ملک یہ بننے کو تھا اور اس کی کیمپیننگ ہو رہی تھی, واٹ واز دا مین موٹیو بہائنڈ؟ ٹوڈے پیپل کوشچن دیٹ مسلم آئیڈینٹی ایشو تھا, اسلامک کنٹری ایشو تھا, ٹو نیشن تھیوری ایشو تھا, بٹ آئی تھنک یو آر دا بیسٹ پرسن ٹو کلیئر آل دیز مسکنسپشنز. دیٹ واٹ واز بیسکلی being told by the leaders and what was basically the motive of the people who were migrating. مطلب ایک عوام کو کیا پتہ چل رہا تھا اور عوام کے اندر خود سے کیا موٹو تھا, کس چیز پہ انہوں نے رسپونڈ کیا. بالکل اسی کیونکہ اتنے 100 سال سے 700 سال سے زیادہ مسلمان اقلیت ہونے کے باوجود اکثریت پر حکمرانی کرتے تھے. لودھی ڈائنسٹی میں, پھر مغل ڈائنسٹی میں. 1857 میں 19ویں صدی میں جب برطانوی حکمرانوں نے, ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل ڈائنسٹی کو ختم کیا, تو پورے مسلمانوں میں ایک غیر یقینی کی کیفیت پیدا ہوئی کہ اب ہمارا مستقبل کیا ہوگا, کیونکہ اکثریت تو اب ہندوؤں کی ہے یا غیر مسلمانوں کی ہے, جن کے ساتھ زیادہ تر تو ہم آہنگی اور پرامن انداز میں رہتے تھے. ایون ایمپرر اورنگزیب, جس پر الزام لگایا جاتا ہے بعض ہندوتوا کے چیمپئن سے کہ جی یہ بہت زہریلے طور پر اینٹی ہندو تھے, اورنگزیب صاحب نے اپنے کورٹ میں اور اپنی فوج میں کئی ہندو لوگوں کو جنرل مقرر کیا تھا اور اعتماد تھا. تو یہ ڈسٹورشن ہے ہسٹری کی. لیکن 1857 کے بعد دلچسپ بات یہ ہوئی کہ مسلمانوں نے ایک نیا سفر شروع کیا جس میں اپنی نئی شناخت کی سوچ تھی اور فکر تھی کہ ہمارا کیا ہوگا مستقبل ایک ایسے علاقے میں جہاں ہم اقلیت میں ہیں, مائنورٹی میں ہیں. لیکن اسی طرح ہندوز نے بھی, حالانکہ ہندوز ایز سچ ایک قوم نہیں تھے, جس طرح مسلمان بھی in a sense were not entirely one nation, because they were different languages, they were different ethnicity. لیکن ہندوز میں بھی ایک بالامور ایک فکر پیدا ہوئی کہ اب ہماری کیا حیثیت ہوگی, کیا ہم واقعی میں حکمران بنیں گے, نہیں بنیں گے وغیرہ. So both communities began a search for new identity. And that is what led to what I prefer to use the term independence, not partition. کیونکہ پارٹیشن میں یہ لفظ جو ہے پارٹیشن ہے تو بہت عام طور پہ لوگ استعمال کرتے ہیں, لیکن اس کا منفی پہلو یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پارٹیشن ہونے سے قبل ایک ہی ریاست تھی اور اس کو پارٹیشن کر دیا گیا, جبکہ حقیقت یہ نہیں تھی. حقیقت یہ تھی کہ 1947 سے قبل 560 سے زیادہ شاہی ریاستیں تھیں, چھوٹی بڑی. نظام حیدرآباد کی ایک, کشمیر ایک, راجستھان ایک, مختلف قسم کی, اور بہت چھوٹی چھوٹی جگہیں بھی تھیں. بیلہا اور جگہ تھی ایک ایسی تھی جیسے آج کراچی کے شہر کا ایک محلہ اتنا رقبہ, وہ بھی ایک شاہی ریاست تھی. تو یہ سب بٹے ہوئے تھے اور وہ کسی ایک ریاست کا حصہ نہیں تھے. کچھ حصے البتہ ضرور برطانوی حکومت کے ماتحت تھے. تو
1947 में 2 नई रियासतें वजूद में आई, क्योंकि पहली बार था कि इंडिया के नाम से एक नई रियासत कायम की गई उस रकबे पर, और जब कायम की गई उस वक्त तक न कश्मीर और न हैदराबाद इंडिया का हिस्सा थे। वो जबरदस्ती फौज को इस्तेमाल उस पर कब्जा किया गया। इसी तरह पाकिस्तान भी नाम की कोई तारीखी हस्ती नहीं थी। तो ये आज़ादी हुई 2 नई रियासतों की। और आपने पूछा कि क्या था, व्हाट वाज ड्राइविंग द पीपल। मुसलमानों में ये ख्वाहिश पैदा हुई, जज्बा पैदा हुआ कि हमें एक ऐसी रियासत चाहिए जहां हम अपने अकीदे के मुताबिक अपने तर्ज ज़िंदगी, अपने कवानीन, अपने अकीदा, अपनी तहजीब को महफूज रख सकें और अपने मर्जी से हम हमारे मुल्क को चलाएं। क्योंकि अगर हम ऐसे एक अक़लियत बन के रहेंगे तो हमारे हकूक़ नहीं मिलेंगे। और वो ख़ास तौर पर कायद-ए-आज़म को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पहले तो बड़ी कोशिश की कांग्रेस के साथ रहकर और एक ही रियासत को वजूद में लाया जाए। लेकिन जब भी वो मुसलमानों के हकूक़ की बात उठाते थे तो वो कोशिश ये करती थी कांग्रेस पार्टी कि उन हकूक़ को एक अक़लियत के तौर पर ट्रीट करें कि जी ये आप माइनॉरिटी हैं और आपको उस कोटे के मुताबिक राइट्स मिलेंगे। तो कायद-ए-आज़म भी मजबूर हो गए फिर वो सोच अपनाने की जो सर सैयद अहमद खान, दीगर कुछ और रहनुमाओं ने कहा था कि मुसलमान एक बिल्कुल मुख्तलिफ कौम की हैसियत रखते हैं। हालांकि हम हैं अक़लियत, लेकिन हमारा निज़ाम, हमारी तारीख़, हमारी अक़ीदा, हमारे जज्बात, हमारे तसव्वुरात, हमारे ख्वाहिशात, हमारी ग़िज़ा, हमारे शादी करने का तरीक़ेकार, हमारी फैमिली लाइफ, all of it is very different from the Hindus. So we do qualify as a nation. ये याद रहे अरीफ साहब के नेशन का जो लफ्ज़ है ये है तो बड़ा आम तौर पे मकबूल और एवरीवन यूजेस द वर्ड नेशन, लेकिन आज तक कोई ऐसा यूनानिमिटी नहीं है जिसमें आप डिफाइन करेंगे कि जी दिस इज ए नेशन। देयर इज नो यूनानिमिटी बिकॉज वाइड डाइवर्सिटी ऑफ डेफिनेशंस। एक फिक्स यार्डस्टिक नहीं है, क्योंकि कितने मुख्तलिफ किस्म की रियासतें आज अपने आप को नेशन स्टेट कहती हैं, लेकिन वो बहुत मुख्तलिफ। मसलन स्विट्जरलैंड में स्विस जर्मन्स हैं, स्विस इटालियंस हैं, स्विस फ्रेंच हैं। 3 बिल्कुल मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, लेकिन रहते हैं स्विट्जरलैंड में एक रियासत में शहरी बनकर। इसी तरह अमेरिका में जो उनके ओरिजिनल ट्राइब्स थे, जो नेटिव अमेरिकन्स हैं, चाहे वो कोई भी कबीला हो, उनका सू हो, कोमैंची हो, अपैची हो, उनकी तादाद 2000 हो या 2 लाख हो, वो कबीले अपने आप को आज सन 2025 में अपने आप को कहते हैं वी आर फर्स्ट नेशंस। फर्स्ट नेशंस, they don't call themselves Americans, they do accept कि हम अमेरिका में रहते हैं, but we are the original first nations and they are living in America. So what is a nation? We are still struggling to define what is a nation. So मुसलमानों ने कहा कि हम एक नेशन है, we want to be separate. However, एक बड़ा चैलेंज अभी भी हमें सामना करना पड़ा और आज भी कर रहे हैं, और उस वक्त भी सवाल उठाया गया कि उनका क्या होगा जो मुसलमान अक्सरियत वाले इलाकों में नहीं रहते और वो रहते हैं जहां हिंदूज अक्सरियत में हैं। और इसका जवाब ना हम उस वक्त दे सके मुकम्मल तौर पर और ना आज दे सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली। तो ये एक बड़ा तजाद रहा in that whole concept of dividing the region. It was not a single state, it was बड़े सगीर एक इलाके का नाम था, उसमें 2 नई रियासतें बनाई गई। अच्छा सर, इसके बाद हमने एक प्री पार्टीशन फेज डिस्कस किया जिसमें आपने बताया कि एवरीवन हैड अ स्ट्रगल फॉर अ
مسلم آئیڈینٹی. جی ہر کوئی، میں نہیں سمجھتا ہوں جس طرح آپ نے کہا کہ نیشن ایک کوئی ایک پلیٹ فارم سمجھنے ہیں کہ جو لوگ ایک موٹو پر جمع ہو جاتے ہیں اور ایک پلیٹ فارم پر اس موٹو کی وجہ سے اکٹھے ہو جاتے ہیں. مے بی دیٹس وین دے اسٹارٹ ٹو کال themselves as a nation. جی سر ہاؤ واز دا پارٹیشن لائک اف یو ہیو میموریز آف اٹ؟ کتنا کٹھن وقت تھا، کتنی مشکلوں سے یہ سفر طے کیا؟ اور اٹ واز یو نو اس میں اتنے حادثات ہوئے، اتنی قتل و غارت ہوئی، اتنی تباہی ہوئی انسانیت کی، کیونکہ برطانوی جو لاسٹ وائس رائے تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن، انہوں نے اتنی جلد بازی کی بجائے اس کے کہ انہی کے وزیر اعظم کے دیے گئے ڈیڈ لائن کے مطابق وہ انڈیپینڈنس کے پلان کو عمل میں لاتے. ان کے پاس وقت دیا گیا تھا جون 1948 تک، اور زبردستی مارچ میں وہ پہنچتے ہیں، دلی میں حلف اٹھاتے ہیں، اور ودن 10 ہفتے وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ 3 جون کو یہ ہوگا پلان کہ 10 ہفتے کے نوٹس پر ہندوستان اور پاکستان آزاد قرار دیے جائیں گے. اس کی وجوہات یہ بھی تھیں کہ وہ تھک چکے تھے اور پریشان حال تھے کہ کس طرح یہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے، یہ کیسے میں ہینڈل کروں گا، یہ کیسے برطانیہ ہینڈل کرے گی. تو وہ جلد بازی انہوں نے بہت کی، اور کیونکہ وہ جلد بازی کی تو ایک ماس سکیل پر غیر یقینی اور پینک اور انسرٹنٹی اینڈ ٹینشن کی کیفیت پائی گئی سکھوں میں، ہندوؤں میں، مسلمانوں میں، جو پنجاب میں رہتے تھے بالخصوص، اور کچھ جو اب بن گیا ہے انڈیا، اتر پردیش میں اور ایسٹ پنجاب میں. تو وہ پینک میں وہ جو ٹرانسفر ہوئے، منتقل ہوئی، اس کی وجہ سے لاکھوں لوگ ضائع ہوئے، ایک دوسرے کو انہوں نے قتل کیا، اور بہت بڑے تعداد میں ہجرت کرنی پڑی. یہاں سے چلے گئے سکھ اور ہندو انڈیا کی طرف، اور وہاں سے مسلمان لائے ہجرت کر کر پاکستان. تو وہ جو ہنگامی حالات تھے ان میں پاکستان سب سے بڑا بوجھ اور صدمہ اس کو اٹھانا پڑا، کیونکہ پاکستان میں وہ انفراسٹرکچر موجود نہیں تھا جو دلی میں یا بامبے میں یا کیلکٹا میں، مدراس میں تھا. یہاں لاہور بے شک ایک شہر تھا، لیکن وہاں پر بھی وہ ذرائع اور انفراسٹرکچر نہیں تھا. اور کراچی تو چھوٹا سا ایک شہر تھا، اور سڈنلی لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے. تو یہ ایک معجزہ تھا کہ ایسے ہنگامی حالات میں کس طرح ہم سروائیو کر گئے، اور نہ صرف سروائیو کر گئے بلکہ ہم نے پہلے 15-18 سال میں ماشاءاللہ بڑی ترقی حاصل کی باوجود انیشل ٹریجڈیز کے. سر آپ اس کمیونٹی سے ہیں جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے، which is very lucky for any land کہ اس کو مائیگرینٹس ملتے ہیں. ہمارے ریلیجیس کانسیپٹ میں بھی یہ ہے کہ جو بھی بندہ ہجرت کر کے آتا ہے he's either pure. سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ویلکم اس قوم کو مل سکا جب وہ یہاں آئی، لوگوں نے اس کو ویلکم کیا، خوش آمدید کا سا لمحہ تھا اور وہ اچھے سے یہ کہہ لیں کہ ایڈہرنس ان کی ہو گئی، یا پھر ایک سیپریٹ آئیڈینٹیز بن گئی، ایک الگ کلیش شروع ہو گیا کہ یو آر somebody not who's not welcome here؟ بائی اینڈ لارج بہت ہی مثبت اور خوبصورت چیز ہے کہ کس بڑے کھلے انداز میں اپنے دروازے کھول کر، اپنے دل کے دروازے اور اپنے گھر کے دروازے کھول کر، لوگ جو رہتے تھے یہاں پر صدیوں سے اپنی اپنی شناخت کے ساتھ، انہوں نے خوش آمدید کہا ان لاکھوں لوگوں کو جو ہجرت کر کر آئے. یقیناً بعض جگہوں پر کانفلکٹ یا ٹینشن ہوئی ہوگی، لیکن بھاری اکثریت ایک بڑے مثبت انداز میں ہم آہنگ بننے کی کوشش کی اور ہو گئے پاکستان کے ابتدائی مرحلے میں. تو اٹس اے ریمارکیبل ایگزامپل آف دی compassion and friendliness of the original inhabitants of Sindh, Punjab, and Khyber Pakhtunkhwa, NWFP then, and Balochistan. حالانکہ بھاری اکثریت تو ہجرت کرنے والے لاہور، پنجاب اور سندھ میں کراچی، میرپور خاص، حیدرآباد میں جا کر بسے. تو یہ داد دینی چاہیے ان لوگوں کو، سندھ کے اور پنجاب کے بالخصوص،
کہ کس انداز میں انہوں نے ویلکم کیا اور ان کو ایکسیپٹ کیا. بہت خوب سر. میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ ماشاء اللہ آپ کی ہر موضوع پر اپروچ ہمیشہ آپٹمسٹک ہوتی ہے. یو آر آلویز ایٹ دا کانسیپٹ کہ میں یہ دیکھوں گا کہ ہاؤ فل از دا گلاس, نو میٹر بھلے وہ آدھا خالی بھی ہو. یو کمپلیٹلی ڈینائڈ ٹاکنگ اباؤٹ دی ادر ہاف آف دس اسٹوری وچ از اے بٹ سیڈ. فائن, آئی ٹیک دیٹ ورژن. بٹ سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ ماشاء اللہ یہ آپٹیمزم, ویئر ڈو یو ڈرائیو آؤٹ دس فرام؟ بیکاز if you talk about positivity in the current scenario, people actually question you. Yeah. People ask you کہ جی مجھے کوئی گراؤنڈ ریالٹی پہ آپ ایسا روڈ میپ دکھا سکتے ہیں کہ جو آپ کو منزل کی طرف لے کے جا رہا ہو. In that situation, what does جاوید جمبار do? میں سب سے پہلے تو اس بات پر یقین رکھتا ہوں ڈاکٹر علیف کہ جو بیانیہ میڈیا کے ذریعے بنایا جاتا ہے بہت اہم ہے, کیونکہ حقیقت پر مبنی کچھ حد تک وہ ہوتا ہے. لیکن ایک ذرائع ابلاغ کا میں ایک طالب علم ابھی بھی میں سیکھ رہا ہوں, صرف 60 سال سے پڑھ رہا ہوں, لکھ رہا ہوں, تحقیق کر رہا ہوں کہ یہ ذرائع ابلاغ کیا چیز ہوتی ہے. For you might be a student, for us we take you as a university. بڑی مہربانی. تو ابھی بھی میں سیکھ رہا ہوں, اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کئی سال پہلے کہ جو میڈیا کے ذریعے آپ کو حقیقت کا تصور بنایا جاتا ہے وہ مکمل حقیقت نہیں ہوتی اور ہو ہی نہیں سکتی. اب اس وقت مثلا آپ جیسے بڑے خوش نیت والے شخصیت نے کیمرے کو ایک خاص جگہ رکھا ہے. اس کیمرے کو آپ چاہتے ہیں کہ میری غیر مناسب شخصیت کو مسلط کیا جائے, لیکن یہ کیمرہ بیچارہ اور بیچاری, کیمرہ بیچارہ ہوتا ہے, بیچاری ہوتی ہے, وہ ٹیبل کے جو اس حصے کو تو نہیں دکھا سکتا کیونکہ اس کا فریم آپ نے ایسے بنایا ہے. تو میڈیا کا ہر متن ہمیشہ سبجیکٹو ہوتا ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے ایک صفحے پر کتنے الفاظ چھپیں گے, اور کچھ آپ ہٹا دیں گے, کچھ چھاپیں گے. تو دیر از سبجیکٹیوٹی, دیر از سلیکٹیوٹی, اینڈ دیر فور سپریشن. تو میں اس کو کیسے پورا کرتا ہوں؟ رضاکار کام کرنے کی وجہ سے, اور فلم میکنگ میں میری دلچسپی رہی ہے, دستاویزی فلم, جا کر حقیقت کو دیکھنا, ڈاکیومنٹریز بنانا. اس سے مجھے جو ہمت ملتی ہے اور جو حقیقت کا دوسرا حصہ نظر آتا ہے, محسوس کرتا ہوں, ہمارے پاکستانی لوگوں میں اتنی انرجی, اتنی وائٹیلٹی ہے, اور اتنی کریٹیوٹی ہے, تخلیقی قابلیت ہے ان کی, ہماری موسیقی میں, مصوری میں, اور ہماری خواتین میں تو بالخصوص. کیا سہ لیتی ہیں وہ آپ جیسے مجھ جیسے ظالم مردوں کی جو بھی زیادتی ہے وہ ہماری اوور ویلمنگ میجورٹی آف ویمن آف پاکستان بچے پیدا کر رہی ہیں, بچوں کا خیال رکھ رہی ہیں, مرد کا بھی خیال رکھ رہے ہیں, کھانا پکوا رہی ہیں, محنت کر رہی ہیں, وہ مال مویشی کا بھی خیال رکھ رہی ہیں اگر دیہات میں رہتے. اب تو شہروں میں بچے ہونے کے باوجود کچھ کام بھی کر رہی ہیں تاکہ آمدنی میں اضافہ ہو. ہر جگہ اتنے متحرک. تو یہ ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ ہمارا ماشاءاللہ ہماری جو پیرالل اکانومی ہے پاکستان کی, جو مناسب ٹیکسز ادا نہیں کرتی لیکن ہر قسم کے کام میں انوالوڈ ہے. اور پاکستانی کی ایک خاص بات ہے, کوئی بھی آپ قانون بنا دیں, اس قانون کو توڑنا اور اس سے ایک اور بائی پاس کرنے کی بڑی صلاحیت ہے. تو ہماری جو پیرالل اکانومی ہے اتنی ڈائنامک ہے, اور اس کا ایک چھوٹا سا حصہ یا بڑا حصہ آن لائن اکانومی ہے. آج کل کے دور میں اس کو ہم کہتے ہیں گیگ اکانومی. اور گیگ اکانومی اگر آپ جائیں گے دیکھیں گے انڈیکس, تو دیکھیں گے کہ پاکستان کی گیگ اکانومی از ون آف دا ورلڈز 5 لارجسٹ گیگ اکانومیز, جبکہ آفیشیل اکانومی ہماری بہت نیچے ہے. تو ان پہلوؤں کو دیکھ کر مجھے ایک ہمت آتی ہے اور ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان ایسا زبردست ایک انوکھا ریالٹی انوکھی کہ اس کو کوئی چیز انشاءاللہ ختم نہیں کر سکتی. وی ول پرسیویئر.
انشاءاللہ میں اس وجہ سے بالکل سر میں جب when I was a student back in school مجھے ہسٹری بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی ہم بیزار ہوتے تھے سبجیکٹ سے but when I came into the medical school I was told کہ جی it's always the history which will tell you what's wrong. Yes. So sir ماشاءاللہ you are a very literate person اور آپ جو ہے وہ فیڈرل منسٹر بھی رہے سینٹ میں بھی رہے سر what root causes have you been able to identify so far کہ جس کی وجہ سے یہ سارے سمٹمز ہیں کیونکہ میں باقی چیزوں کو سمٹمز کنسیڈر کروں گا ہر ایریا میں ہمیں کوئی نہ کوئی پرابلم دکھتی ہے بٹ دیٹ سیمز لائک این آفٹر افیکٹ آف سم تھنگ اور سم انڈر لائن پرابلم سو واٹ از دیٹ روٹ کاز دیٹ یو ہیو بین ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی I mean, I wish I could say that there was only one cause, but there is a set of causes. Please. Perhaps the first cause is that we did not sustain democracy. جمہوریت اور جمہوریت صرف ایک نعرے کے طور پر نہیں ایک سیاسی نعرے کے طور پر میں نہیں کہہ رہا جمہوریت ایک قدر کے طور پہ ایک ویلیو کے طور پر جو صرف ووٹ ڈالنے کی جمہوریت نہیں بلکہ جمہوریت جس میں عام شہری کی عزت اس کی رائے کی عزت اس کے حقوق کی عزت اور ساتھ ساتھ اس شہری کی طرف سے دوسروں کے حقوق کی بھی عزت جمہوریت جب ہوتی ہے where you respect each other and you respect someone who is not like you. That is particularly important. And because we ourselves were a minority in India or in the Indian region of South Asia, we now owe it to our non-Muslims to give them as much respect as we give to ourselves. So, democracy ایک ایسی اگر ہوتی سسٹین ڈیموکریسی تسلسل کے ساتھ بغیر فوج کو ہمارے پالیٹکس کا حصہ بنائے اور یہ بہت بڑی تاریخی غلطی کی 1954 میں جب اسکندر مرزا ہمارے ڈیفنس سیکرٹری تھے اور غلام محمد صاحب گورنر جنرل تھے ہمارے وزیر اعظم محمد علی بوگرا تھے اور کیونکہ وہاں سیاسی کشمکش بہت تھی ان دونوں حضرات نے محمد علی بوگرا کو راضی کیا کہ نئی کابینہ میں آپ وزیر دفاع کو آپ اس وقت کے سرونگ کمانڈر ان چیف جنرل ایوب کو بنا دیں یہ تاریخی غلطی تھی پاکستان کے ارتقاء کے لیے اور گروتھ کے لیے کیونکہ جب آپ ایک شخص کو اپنا ہی باس بنا دیتے ہیں تو احتساب ڈسپلن اور سول اور ملٹری کے الگ الگ رول کو ختم کر دیتے ہیں ڈیفنس منسٹر از اے سول پولیٹیکل آفس You can't have a serving officer become defense minister. تو وہاں سے بگاڑ شروع ہوئی اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک ہم نے غلطی کرتے گئے and we opened the doors to ambition by General Ayub Khan who declared martial law with Iskandar Mirza and then stayed for 11 years. So, one, democracy and purposeful, authentic democracy. Probably democracy and attitudes, I believe. And attitudes and practices اپنے family کے اندر family lives میں democracy throughout we have had a very patriarchal male dominated culture and we have not given women the dignity and the right that we owe to them. ایک بیچاری خاتون کو یہ اختیار نہیں ہے اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ فیصلہ کرے کہ کب وہ شادی کرے گی کب وہ بچے پیدا کرنا شروع کرے گی یا اس کو کہا جائے گا کئی لاکھوں کی تعداد میں آج almost 80 years after independence there are millions of women who are forced to become mothers even while they are children because 18 سال تک a human being is a child and I have met hundreds of girls who at the age of 15, 16, 17 have already become mothers and they cannot continue their education. They have to look after children when they haven't even become a full adult. So, sir, I'm really sorry to interfere here, but being a doctor, it's my due responsibility to tell the people over here کہ جو انڈر ایج میرجز ہوتی ہیں اس وجہ سے بچہ میل نیوٹریشنڈ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بچے کو غذا کم مل رہی ہو اس کو ماں کے پیٹ میں غذا کم ملی
جس کی وجہ سے اب اس کی ساری ڈیولپمنٹل پرابلمز جو ہے اس میں آنا شروع ہو جائے گی. چین افیکٹ ہوگا. سر پلیز کنٹینیو. آئی ایم ریئلی سوری. No, not at all. That's a very relevant point you're making. And that is why, جیسے آپ جانتے ہیں, یونیسیف کا سروے جو ہے, 40% of the children of Pakistan are stunted. They have not been given enough nourishment even before birth and after birth. So democracy as a value and as a principle, we did not practice. My last point about democracy is that we did not make voting in elections compulsory. We left it up. So kya hua as a result? Only 50% vote. Half the population, more or less average, never vote. So how can you have real democracy? This is merely electoral democracy. It is not representative democracy. Representative democracy is what Pakistan mein honi chahiye, but the fact is that there are 23 countries around the world which practice representative democracy. Very, very big variety. Singapore, Australia, Belgium, Greece, Egypt, Bolivia, all kinds of countries from all continents. They practice compulsory voting because if the citizens don't vote, they have to pay a penalty, some fine or some disincentive. As a result, in most of these countries, some may not be not so, democracy is stable. حکومتوں کو وقت ملتا ہے اپنی مدت پوری کرنے کا, اور ہر ایک کو محسوس ہوتا ہے بھائی یہ ہم نے ووٹ دیا نہیں دیا, بٹ ووٹ ڈالنا لازم ہوتا ہے. سو ڈیموکریسی کو نہیں صحیح طریقے سے ہم نے ڈیولپ کیا, which is, in my humble view, the reason, the fundamental reason. اور ابھی بھی وقت ہے اس کو ہیل کرنے کا, صحیح کرنے کا. What is Sir Javed Jabbar doing these days? اچھا, thank you for asking. First and foremost, trying to be a better husband. یہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے, یاد رکھیے آپ بھی. Never forget that. That is a lifelong struggle and a daily challenge. So I am very fortunate to be married to a lady whose name is Shabnam, and she is a great source of strength and inspiration. She is the one who guided me, or misguided me, guided me, inspired me to enter the political field. And she took up the responsibility of looking after our family business, which was advertising and communications. And she handled that extremely well. So, giving her due attention is one of the first priorities. But equally, I give most of my working time to voluntary work. رضاکار کام گزشتہ 40 سال سے ہو گیا. مختلف تنظیمیں ہیں, SOS چلڈرنز ولیجز ہے, ماں بیلی ہے, SPO ہے, اسٹرینتھننگ پارٹیسپیٹری آرگنائزیشن, ملیر یونیورسٹی فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے, NAPA ہے, نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس وغیرہ. تو دیز آرگنائزیشنز میں دوسروں کے لیے کام کرنے سے مجھے بہت ایک فلفلمنٹ محسوس ہوتی ہے, جہاں آپ وقت دیں, بیکاز ٹائم از مور امپورٹنٹ دین منی. So I am a humble time philanthropist. I give my time. اور جہاں ممکن ہے میرے پاس پیسے جب ہوتے ہیں تو وہ بھی دے دیتا ہوں, لیکن I give time. So I derive a lot of fulfillment and inspiration from that. I learn a lot. Secondly, I do a lot of writing, which is my passion. My first love was writing, and only 21 books so far. I still come across people at airports or somewhere, and they've made the mistake of reading a book I've written, and they say, "Wo aapne sahi likha, nahi likha." Anyway, so that's enough satisfaction. And thirdly, I've spent a fair amount of time visiting colleges and universities and schools throughout Pakistan. So I like to learn by listening to young people after putting them to sleep with my little talk, and then they wake up and they ask questions, and you can sense that they are thinking and they are so concerned about Pakistan and their lives and other people's lives. So one is very educated by listening to people.
So there's so much to do in Pakistan. There are painting exhibitions, there are plays taking place, there are such beautiful music being produced, classical music. हालांकि हम उसको बड़ा इग्नोर हमने किया है क्लासिकल म्यूजिक को. We have such gifted musicians. और अभी 3 साल पहले हुकूमत ने बगैर मुझे बताए मुझे मुकर्रर कर दिया चेयरमैन ऑफ द कमिटी to re-record the national anthem of Pakistan for the first time in 64 years. Original recording हुई थी 1954 में. उसके बाद कभी ऑफिशियल रिकॉर्डिंग नहीं हुई. So it was a great honor. तो हमने ये किया एज चेयरमैन. उस वक्त से 7 आवाजें इस्तेमाल हुई थी. हमने सोचा कमेटी के मशवरे के साथ साथ मैंने सोचा कि इसमें सबसे पहले तो पूरे सूबों के लोगों को शामिल होना चाहिए और मुसलमान भी हों और गैर मुसलमान भी हों, वो भी पाकिस्तानी हैं. तीसरी बात कि इसमें खवातीन की तादाद उतनी ही हो जितने मर्द हो. और फिर लास्टली उसकी जो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें ताकि क्लैरिटी एंड दिस ब्यूटीफुल जो कॉम्पोजिशन है हमारे एंथम की, इतनी खूबसूरत म्यूजिक है जो छागला साहब ने लिखी, उसी को रिप्रोड्यूस करें विदाउट चेंजिंग ऑब्वियसली एनी वर्ड और एनी ऑफ द म्यूजिकल नोट्स दैट ही हैड रिटन. तो उस एक्सपीरियंस से खुद इतना कुछ सीखा, तो इतना कुछ करने को मौका मिला. और फिर हमने एक वीडियो भी बनाई उमैर के साथ, उमैर नासिर के साथ, which came out very aesthetic. So there is a lot to do in Pakistan all the time. You're learning and you're visiting, you're meeting people, and in Karachi you're trying to get your water supply fixed all the time. टैंकर माफिया के साथ भी डील करो और दीगर और पॉडकास्ट का इंतजार करो फ्रॉम सर डॉक्टर हरीफ. तो अब बताइए, तो व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू months or years? You are also looking at plans of working, huh? Sir, one thing is that I'm using this forum so to convey to the people of what they can do in this disparity or in these disparate times. Because sir, क्या होता है कि अगर रास्ता नहीं नजर आए तब बंदा परेशान सा हो जाता है और मायूस सा हो जाता है, और वो एक खासा कठिन मरहला होता है. चाहे मंजिल सामने हो, रास्ता बंदे को तयन हो जाए तो जितनी भी रास्ते की दुश्वारी होती है वो दूर कर लेता है. So the kind reason of inviting you here was so that you can inculcate the optimism that you have, which is extremely a rare trait and a very significant trait of you, and so that you can even वो एक मशअले राह वाली बात, so that you can be a beacon of light for them, for a positive Pakistan, for a bright future for us. Sir, on behalf of humanity and on behalf of as being a Pakistani, I thank you. I thank you very much, Dr. Arif. It's been a pleasure listening to you, asking questions, and to listening to your attitude. I wish you good health and well-being, and we can continue the conversation. And whenever you decide to have children, remember, बच्चे दो ही अच्छे. Population is a major challenge for Pakistan. Absolutely. The way we are growing, we are so good at making babies, but we must give them good education, good health, and balanced growth. So thank you very much, and all the best to you. Thank you so much, sir. Thank you.